is the fact मुझे about जब पता Jesus. चला मैं अपने मुस्लिम गुरुद्वारे और गया। नॉन मुस्लिम में क्या फर्क है? और अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों आपस के अंदर? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ हमारा मार्गदर्शन। मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे? आप बस इतने का ولا أظن أن كل عاقل سليم الفطرة يحتاج إلى هذه الأدلة أو إلى هذا الدليل ليثبت أنه موجود، ويثبت أنه موجود من خلال الشك، فشكه دليل على وجوده. كل منا يعلم ذلك دون أن يشك، ولذلك هذا الدين لا نستطيع أن نقوم به حق القيام إلا من خلال إيماننا ويقيننا بأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وسيميتنا ويحيينا من بعد ما يميتنا. فمن كانت هذه صفاته وأفعاله فهو أحق بالعبادة. ولهذا دخل رجلان ممن ينكرون وجود الله جل وعلا ويقولون بالطبيعة أو أن هذا الكون هو الذي خلق نفسه وأوجد نفسه. دخل على أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال لهما: إني أسألكما سؤالا، أرأيتما سفينة تأتي من العراق إلى الشام محملة بالأرزاق والطعام، ثم تقود نفسها وتصل إلى شاطئها وتفرغ ما بها من طعام وشراب ثم تعود بنفسها، فماذا تقولان؟ قال: لا يمكن ذلك دون أن يكون لها ربان وقائد يقودها من هذا المكان إلى هذا المكان، ودون أن يوجد من يفرغ ما فيها إلى هذا المكان. فقال: إذا كان هذا في السفينة الصغيرة فكيف بهذا الكون الفسيح؟ من الذي يشرق بالشمس؟ ومن الذي يغرب بها؟ ومن الذي خلقك وخلق فلان وفلان وأوجد فلان وفلان وخلق هذا الكون كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأسلم هذان الرجلان. إذن أول ما يجب عليك معرفته هو الله جل وعلا، ثم تعلم نبيك صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله بعثه إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وأنه رحمة للعالمين. فقد كان الرسل من قبل كل يرسل إلى قومه ويبعث بلسان قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا للناس كافة. فرسالته هي خاتمة الرسائل، وهو صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الأنبياء والرسل. فلذلك يجب علينا جميعا الإيمان به، ويجب علينا اتباعه، وأنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأن الله يحشر الأولين والآخرين يوم القيامة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربهم ليفصل بينهم، وذلك ما يسمى بالشفاعة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب علينا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة تقتضي اتباعه والانقياد له والإيمان به وبدينه الذي أرسل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، لأن دخول الجنة مرهون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أبى أن يدخل الجنة.
ثم الأمر الثالث وهو معرفة هذا الدين. ما هو هذا الدين الذي بعث به الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنه دين الإسلام، دين الأنبياء من قبله، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. كل نبي أرسل إلى قومه كان يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكون ليس له إلا إله واحد، لا يمكن أن يجتمع في الكون إلهان. والله جل وعلا يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. تصوروا لو كان لهذا الكون صانعان وخالقان، فأراد أحدهما أن يفعل شيئا أو أن يحرك شيئا وأراد الآخر أن يسكن هذا الشيء، فما تكون الحال حينئذ؟ نقول: إما أن يفعلا جميعا، هذا يحرك وهذا يسكن في آن واحد، وهذا مستحيل. لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في وقت واحد، ولا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في وقت واحد، كما لا يمكن أن يكون الشخص نائما مستيقظا في وقت واحد. وإما ألا يفعلا جميعا، فإن لم يفعلا جميعا لا يستطيع هذا أن يحرك ولا يستطيع هذا أن يسكن، فحينئذ لا يستحق كل منهما أن يكون إلها. فلا يبقى إلا أمر واحد: أن يحرك أحدهما والآخر لا يستطيع أن يسكن، فحينئذ الذي حرك هو الذي يستحق الإلهية. إذن لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا إله واحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن هذا هو الدين الذي أراده الله جل وعلا لنا، أن نعبد الله وحده لا شريك له، نوحده في ألوهيته، فلا نعبد إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نلجأ إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي غلاما في ريعان صباه، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، هي كلمات يسيرة لكن فيها مستقبل الإنسان، وفيها حياة الإنسان، وفيها مصير الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات اليسيرة يعلمها الغلام لأن أمامه مستقبلا طويلا ومشوارا وأمدا بعيدا، يحتاج معه إلى أن يعرف هذه الكلمات وأن يتعلمهن وأن يطبقهن في واقعه. وهذا هو الدين الذي ينبغي أن نعلمه جميعا، أن نوحد الله في ألوهيته، وأن نوحد الله في أسمائه وصفاته، فإن الله سميع بصير عليم حكيم خبير، نثبت له السمع والبصر والحكمة والإرادة والرحمة، فنثبت له صفاته وأسماءه على أكمل وجه، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى. وكذلك نوحد الله في ربوبيته، فإنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا موفق إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، كل شيء منه وإليه، فهو الخالق الرازق البارئ المصور، لا شريك له سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذه الأمور الثلاثة فهل ننتهي عند المطاف ونكتفي بهذا العلم؟ لا،
حينئذ نكون بخلاء وتقر في صدورنا الأنانية أن تعلم بهذه الهداية وتلامسها بشغاف قلبك ثم لا تدعو الناس إليها. ولذا يجب علينا هذا الأمر الرابع، وهو أن ندعو إلى هذه المعرفة. علمنا حق الله وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، فحينئذ ينبغي أن ندعو إلى ما تعلمناه، وهذا هو الذي يجب علينا جميعا، وهذا الذي أرسل الرسل لأجله. فمن دعا إلى الله فإنما هو برسله يستن، وبنبيه صلى الله عليه وسلم يقتدي، والدعوة إلى الله هي مهمة الرسل إلى أقوامهم. وإن الله يشرف الدعاة كما شرف أنبياءه ورسله، ويمنحهم من الأجر والمثوبة ما لا يمنحه لغيرهم. ولذلك مثل هذه الملتقيات وهذه المؤتمرات وهذه اللقاءات إنما سببها تبليغ الدعوة إلى الناس، والتبليغ للحاضر والباد، وللحاضر والغائب، والقريب والبعيد، كل ذلك ليعم هذا النفع وليبلغ مداه ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا هو الذي أمرنا به جميعا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولم يقل ومن أحسن قولا ممن قال آمنت بالله، وإنما دعا إلى الله، لأن مجرد الإيمان إنما هو لك أنت فقط، ولكن الدعوة إلى الله هي لك ولغيرك، فحينئذ تكون قد كسبت الحسنيين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا أريد أن أطيل عليكم، هذا ما أحببت أن أضيفه على هذه العجالة، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل هذا الحضور حضورا مباركا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أثلج صدورنا بدخول الناس في دينك أفواجا. اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا تدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخلته هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا تعز به الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا إياه، وما لم نسألك فابتدرنا به يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعود الشريم بأنه أتى لنا بكلمات توجيهية، وهذه الكلمات إن شاء الله تفيدنا في حياتنا المستقبلية. الآن أقوم بترجمة هذه الكلمات بإيجاز. خواتین و حضرات، امام محترم نے حمد و صلات کے بعد اللہ کی تعریف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بہت اہم ہیں میرے، آپ کے اور تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اجتماع بہت بڑا ہے، میں کہاں سے شروع کروں اپنی بات اور کہاں ختم کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں ایسی بات ضرور کہوں گا جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ 3 چیزوں کا جاننا
ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور جو اس کی عظمت اور جو بڑائی ہے اس کو پہچانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے جانا ہے اللہ کے بارے میں، جو کچھ ہمیں معلومات حاصل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان دونوں چیزوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیں، یعنی دعوت کا کام کریں۔ جیسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی چاند اور سورج کا بنانے والا ہے۔ جب ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا تنے تنہا اللہ ہے، تو اس کے علاوہ کون ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ اس کے علاوہ کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ لا محالہ جو چاند و سورج کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا، درخت اور پتھر کا بنانے والا اور سمندروں کا بنانے والا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بغیر مقصد کے یوں ہی نہیں پیدا کیا، ہم بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں۔ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور وہی دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 ملحد لوگ آئے جو اللہ کا انکار کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ایک کشتی ہے، اس میں بہت سارے سامان رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کے اور روز مرہ کی زندگی گزارنے کے، اور وہ کشتی پانی میں چل کر کیا ہمارے پاس آپ سے آپ آ جائے گی؟ وہ دونوں انکار کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامانوں سے بھری کشتی آپ سے آپ سمندر میں بغیر کسی چلانے والے کے چل کر ہمارے پاس آ جائے؟ اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب ایک معمولی سی اور چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات ان دونوں ملحدوں کے سامنے رکھی تو ان دونوں نے اعتراف کیا کہ واقعی اس کائنات کا خالق و مالک اور بنانے والا ایک اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہمیں جس کی جانکاری اور معرفت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات و انسان سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی گنہگاروں کی قیامت کے دن سفارش کریں گے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس طریقے کا اعتقاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث پڑھی بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے کہا ومن یابى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے کہے ہوئے پر چلا، اس نے میری بات مانی وہ جنت کا مستحق ہے، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز امام محترم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس دین کو جانے ہر مسلمان جو دین لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو تمام انبیاء کرام کا مشترکہ دین ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اے لوگو، ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ اگر اس دنیا کے 2 معبود ہوتے، 2 الہ ہوتے، 2 خدا ہوتے تو اس دنیا کا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ ایک رب، ایک معبود یہ چاہتا کہ میں کوئی چیز بناؤں، دوسرا معبود یہ چاہتا کہ میں وہ چیز نہ بننے دوں۔
ایک معبود یہ چاہتا کہ میں سفید چیز بناؤں، دوسرا معبود یہ چاہتا کہ میں کالی چیز کو وجود بخشوں۔ ظاہر بات ہے تو کوئی الہ نہیں ہو سکتا تھا، دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات کا رب، اس کائنات کا خالق، کیونکہ اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پر، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند روشنی اپنے وقت پر بکھیرتا ہے، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا نظام ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کائنات کا رب اور خالق ایک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اے مسلمانوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں، ہم مراد اسی سے مانگیں، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اسی سے مانگیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے ہی میں ان کو سکھایا، ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی اور کہا اے بچے میں انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں، چند جملے سکھاتا ہوں، اگر تم نے ان کو یاد کر لیا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو، سارے کے سارے لوگ مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نفع پہنچانا نہ چاہے تو کوئی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر سارے کے سارے لوگ مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ تجھ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے بند کر دیے گئے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید سکھائی ہے اور یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طریقے مسلمانوں، ہم اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن ہمارے اور تمہارے جیسا نہیں۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن ہمارے اور تمہاری طرح اس کا دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ دیکھو اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ نفع پہنچانے والا ہے، اللہ نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ خالق ہے اور اللہ تصویریں بناتا ہے انسانوں کی، اللہ ہی ہر انسان کی تربیت فرماتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ جو چیز ضروری ہے چوتھی، وہ یہ ہے کہ ان تین چیزیں جب ہم کو حاصل ہو گئیں تو ہم ان تین چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، اس طریقے پر بلائیں جس طریقے پر اللہ نے بلانے کا حکم دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور اچھے طریقے سے بلاؤ اور اچھے طریقے سے ان سے بات کرو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کتنا اہم ہے۔ اب آخر میں انہوں نے میرے، آپ کے اور پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان کے چند الفاظ میں جلدی میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عزت دے۔ اے اللہ اپنے دین کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل فرما، اے اللہ اس اجتماع کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ اسلام کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل فرما۔